بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پچھلے 2-3 روز سے میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا، لیکن اس کی وجہ سے ایک تو چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ جنرل امجد شعیب کو نیب نے طلب کیا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک برساتی مینڈک جو کہ چھوڑ دیے گئے ہیں میدان میں پی ایم ایل این کے یا ان کے میڈیا سیل نے، انہوں نے ہر طرح کے جھوٹ اور سچ ملا کے، یا جھوٹ ہی جھوٹ آپ کہہ لیجئے، سارا اس کو طوفان اس کا کھڑا کیا، الزام تراشیاں یہ وہ۔ الحمدللہ یہ زندگی سب کے سامنے ہے اور انتہائی سادگی سے گزری ہے، لیکن بہت باوقار طریقے سے گزری ہے۔ اس لیے کسی قسم کی کوئی نہ فکر نہ پرواہ۔ یہاں پہ ٹیلی ویژن کے اوپر خبریں چلتی رہیں کہ ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا ہے، جنرل امجد شعیب پہنچے نہیں، 7 تاریخ کو پہنچنا تھا، تو نوٹس تو ملا کوئی نہیں تھا، لہٰذا میرا جانے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ پھر میں اسلام آباد کسی کام سے ایک آفس میں بیٹھا تھا، 9 تاریخ کا دن تھا، تو مجھے گھر سے میری مسز نے ٹیلی فون کیا کہ ایف آئی اے والا کوئی آیا آدمی، وہ آپ کے لیے نوٹس لے کے آیا۔ تو میں نے کہا نوٹس لے لیں، ان سے وصول کر لیں اور مجھے واٹس ایپ کے اوپر فوری طور پہ بھیج دیں۔ میری مسز نے واٹس ایپ پہ نوٹس بھیج دیا۔ جب میں نے نوٹس پڑھا تو ایک تو وہ نوٹس بیکار سا تھا کہ آپ نے الزام لگایا کہ پرائم منسٹر ملا ہے اسرائیلی ڈیلیگیشن سے، اور دوسری طرف یہ کہ 14 تاریخ کو آپ آئیں ایف آئی اے کے آفس اور اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں۔ میں چونکہ اسلام آباد میں ہی تھا تو مناسب یہ سمجھا کہ 14 تک کیا انتظار کیا جائے، ان کو ٹیلی فون کرتے ہیں اور آج ہی طے کر لیتے ہیں، میرا آج جو بھی مجھ سے اسٹیٹمنٹ لینی ہے لے لیں۔ ایک چیز ہمیشہ سے میرے ذہن میں رہی ہے کہ اگر کوئی سرکاری ادارہ کسی بھی وجہ سے مجھے طلب کرتا ہے تو میں نے اس کو کبھی حد تک نہیں سمجھا، اپنی عزت کے خلاف نہیں۔ حکومت ہے، ایک ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، اور اداروں کو اپنی سرکاری ذمہ داریاں سونپی جا چکی ہیں، وہ اچھی ہوں بری ہوں یا کسی کے دباؤ میں وہ کر رہے ہوں، لیکن چونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے تو ان کو تو اس پہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ البتہ ایک اچھے شہری کی حیثیت سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے تعاون کریں، اور تعاون بھی بھرپور طریقے سے کریں، جو ایماندارانہ طریقہ ہے آپ کو اس سے تعاون کرنا چاہیے۔ لہٰذا 14 تاریخ کا انتظار کیے بغیر میں 9 تاریخ کو وہاں پہ حاضر ہو گیا، اور وہاں پہ اس کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ میں 3 گھنٹے کے قریب وہاں ٹھہرا، جس میں کافی دیر وہاں پہ بجلی نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف گفتگو ہوئی۔ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا جی آپ بولتے جائیں، ہم اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ ایک ریکارڈ کر لی، کوئی 8-10 سوال تھے جو انہوں نے سامنے رکھے کہ ان کے جواب لکھ دیں۔ میں نے ہاتھ سے وہیں ان سوالات کے یس اور نو یا ایک لائن کا جواب لکھ کے تو ان کے حوالے کر دیا، تو میٹر ختم۔ اس کے بعد کوئی مزید بات چیت نہیں ہوئی۔ کچھ آپس میں بات چیت میں تھوڑے بہت سوالات ہوئے، لیکن وہ اصل چیز وہی تھی جو میں نے لکھ کے پکڑا دی۔ اس کے بعد میں نے انہیں کہا کہ یہ ایک انیشل بات ہے، ہو سکتا ہے کہ جو کچھ میں نے کر کے دے دیا آپ اس سے مطمئن ہوں، لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ مطمئن نہ ہوں اور آپ کو کوئی سوال کی ضرورت پڑے، آپ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت پڑے، تو میں 10 دفعہ آنے کو تیار ہوں، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ایف آئی اے پاکستان کی ایف آئی اے ہے، کوئی بھارت کی ایف آئی اے نہیں ہے کہ جیسے مجھے تعاون نہیں کرنا۔ میں نے بھرپور تعاون کیا، اور وہاں پہ کچھ دیر اور بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد
یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہو کیوں نہیں ہیں۔ مثلاً اس میں بہانہ بنایا گیا کہ میں نے جو ویلاگ کی ہے رجیم چینج اور اسرائیل کے اس جہاز کے بارے میں، وہ اس میں نے پرائم منسٹر پہ الزام لگایا ہے، اور الزام لگانے کی وجہ کیا ہے، اور الزام لگانے کے لیے سورس آپ کا کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے الزام لگایا ہی نہیں تھا، سو میں نے یہ بھی ایف آئی اے سے کہا، میں نے کہا کہ اگر الزام لگایا ہے آپ مجھے اس میں سے ڈھونڈ کے دے دیں کہاں الزام۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ تو اخباروں کی زینت بنی، سورس تو سارے اخباروں میں ہے، سب سے زیادہ تو 4 کے قریب ٹویٹس میں وہ محترمہ شیریں مزاری نے کیے ہوئے ہیں۔ میں شیریں مزاری کو بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، میں اس کا اگنور نہیں کر سکتا۔ ایک تو پڑھی لکھی ذمہ دار خاتون ہے، مجھے یاد ہے کہ جب یہ امریکہ میں ہماری ایمبیسی میں اس وقت تھیں اور میں اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھا، تو مجھے ان کا لکھا ہوا ایک بہت ہی اچھا ریسرچ پیپر ایمبیسی نے بھیجا کہ آپ اس کو تجزیہ کریں کیونکہ یہ پاکستان آرمی اور اسٹریٹجی کے لیے مفید ہوگا۔ تو میں اس وقت سے ملا نہیں تھا لیکن جانتا تھا۔ اس کے بعد محترمہ شیریں مزاری یہاں پہ این ڈی یو میں پڑھاتی رہی ہیں، بے شمار جرنلسٹ اور یہ جو اینکر پرسنز ہیں ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو ایک ایسی بڑی شخصیت، ایک ایسی محترم عورت جس کو یہ حضرات جو ہیں بیٹھے پارلیمنٹ میں، جن کو عادت ہے جہازوں سے ننگی تصویریں خواتین کی پھینکوانے کی، وہ تو ہر طرح کا منہ کھولتے ہیں، ان کی باتوں کا کیا کیا جائے۔ لیکن وہ ایک پڑھی لکھی نالجبل خاتون ہے۔ اب ان کی سورس ان کو کہاں سے پتہ چلا، وہ ہمیں بھی ایک آدھ دیکھی ہے وہ چیز۔ سو محترمہ بڑی ذمہ دار خاتون، انہوں نے کہا، اور میرے ذہن میں یہی آیا کہ بھئی یہ ایک ایسا ایشو ہے کیونکہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے میں کبھی بھی پاکستان میں آپ کو سپورٹ نہیں ملی، بلکہ الٹا یہاں پہ ایک ریئیکشن ہوا اور یہ ایک الزام بن جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اکثر، میں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان اکثر الزام عائد کرتے رہتے ہیں عمران خان پہ، اور آج جب یہ ان کو موقع ملا ہے کہ جی یہ خبر ہے کہ اسرائیلی جہاز پاس تھا اور شاید پرائم منسٹر ملے ہیں، تو یہ تو ایک بڑا ایشو بن جائے گا یہاں پہ، اور ملک میں پہلے ہی ایک تقسیم ہے جو کہ ہمیں اندر سے تنگ کر رہی ہے، ہمارے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ تو ان حالات میں یہ بری بات ہوگی، غلط بات ہوگی کہ ہم اس ایشو کو اسی طرح چھوڑ دیں، جس سے چمگوئیاں بڑھیں گی، سازشی قسم کی باتیں نکلیں گی، اس سے مزید ہمارے اندر ڈویژن پیدا ہوگی اور ملک کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا میں نے اپنے ویلاگ میں یہ ریکمینڈ کیا کہ جس طرح شیریں مزاری کہہ رہی ہیں اسی طرح فارن آفس کو فوری طور پہ اس پہ ایک وضاحت دے دینی چاہیے۔ اور ہماری بات درست اس لیے بھی ہے کہ اگلے دن ہی فارن آفس نے اس کے اوپر ایک وضاحت دے دی، اور وضاحت میں انہوں نے کہا کہ یہ جو جہاز اسرائیل کا آ کے پارک ہوا پرائم منسٹر کے جہاز کے ساتھ، یہ اتفاقیہ تھا، اور اتفاقیہ بات کو ہم وقت نہیں دیتے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے۔ تو میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا فارن آفس ایک چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے، نہیں مانتا، تو ہم پاکستانی ہونے کے ناطے فارن آفس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، نہ کہ باہر کی ریومرز کو۔ سو میرے لیے یہ اتنا کہہ دینا کافی تھا۔ لیکن اس کے باوجود میرے دوست جو میرے اپنے محکمے سروسز میں موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنے طور پہ، ہمارے جو ڈیلیگیشن میں لوگ تھے ان کے ریفرنس سے یا کسی طرح، انہوں نے بھی پوری طرح بتایا مجھے بعد میں، اور یقین دہانی کرائی کہ اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی وہاں پہ، یہ خبر جھوٹی تھی۔ تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا کہ میں نے خیر ایک ویلاگ اس پہ نیا ڈال بھی دیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب فارن آفس نے ریجیکشن کا ایک وضاحت دے دی تو اس کے بعد کافی ہے، پھر کسی اور بحث کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اتنی بات در حقیقت حکومت کے بھلے اور فائدے کے لیے تھی کہ پہلے ہی یہ حکومت اس کے پاؤں نہیں ہیں۔ پرائم منسٹر کھڑا تقریر کرتا ہے تو لگتا ہے کہ کانفیڈنس نام کی چیز ہی کوئی نہیں اس میں، اور کبھی کسی کا ہاتھ دائیں بائیں پکڑتا ہے، کبھی وہ سیکرٹری جنرل یونائیٹڈ نیشن ہے اس کو پکڑتا ہے۔ تو
مینرز بھی اور کئی چیزیں بگڑی پڑی نظر آتی ہیں، تو ان حالات میں آپ اپنے لیے اور ڈویژنز اور مسائل پیدا نہ کریں۔ یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ان کے بھلے کے بعد میں بھی ان کے بھلے کے لیے بھی بات کی، وہ بھی ان کے لیے اتنی تکلیف دہ ہو گئی کیونکہ یہ ان کی مت ماری جا چکی ہوئی ہے۔ یہ عمران خان کی پاپولیرٹی دیکھ کے جھلے ہو چکے ہوئے، اور اس وجہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے، ورنہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کو سمجھتے اور شکر کرتے کہ بھئی ایک آدمی جو رجیم چینج کو تو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ملک کے اندر اسٹیبلٹی کے لیے آپ کو ایک راستہ دے رہا ہے، آپ کو ایک بات بتا رہا ہے۔ تو بہر صورت قابل افسوس صورتحال ہے یہاں پہ، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اور شاید ملک کے حالات کی بہتری کے لیے یہ کام کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔